قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق
هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية
قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہیں سماعت اور بینائی کی قوتیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ کون نظام ہستی چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم پرہیز کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، ایسے ہی آپ کی بات، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی نافرمانی کرنے والوں پر کہ وہ مان کر نہیں رہیں گے، یہ نفس اور شیطان کے چکر میں آ گئے۔ قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہہ دو اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو کہاں سے تم الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ فما لکم، کیا ہے تمہیں؟ تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیسی تم الٹی باتیں کر رہے ہو؟ کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثریت گمان کی پیروکار ہے، اور گمان حق کے مقابلے میں ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، یہ من گھڑت نہیں، خود بنائی جانے والی چیز نہیں، یہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو خود سے تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو پہلے جو آ چکا ہے اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے خطاب کرتے ہیں کہ اے انسان، تو خود دیکھ کائنات کو، اپنے آپ کو دیکھ، قرآن پاک کی طرف آ، اور پھر بتا ان سب چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ تو کیا چیز نہیں آنے دیتی؟ کہا اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے، کس کا آئی کیو لیول اچھا ہے، جو آگے کی دنیا کی تیاری کرتا ہے، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اپنے نفس کو اس نے قابو میں کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو یہ القیس عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور کہا کہ بے وقوف کون ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا اور صرف تمنائیں اس کے مقدر میں رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن پاک رب العالمین کا کلام ہے، ہر کتاب کی۔ اب دیکھیں کہ پہلی والی کتابوں کی کنٹینویشن ہے، کہا جو نور پہلے چلا آ رہا تھا اسی کو لے کر کلام پاک چلا، اور ان کتابوں کی تصدیق کی، اور لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اسے تصنیف کر لیا، خود لکھ لیا؟
کہہ دو لاؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ جس چیز کو بلا سکتے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا جو کہ ابھی ان کی علم کی گرفت میں ہی نہیں آیا، اور جب ولما یأتہم تأویلہ، اور ان کے سامنے نہیں آیا اس کا انجام، ابھی ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے قرآن پاک میں تدبر ہی نہیں کیا، اس کے معانی میں، اس کی تفسیر میں انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا، ایسے ہی جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، دیکھو کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہ مکی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہو گئے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں، اور میں بھی لا تعلق ہوں ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے کہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے؟ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، نور بصیرت سے خالی ہے، تو کیا آپ ان کو دکھا سکیں گے کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ آپ ان کا علاج چھوڑ دیجئے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود ہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کو دنیا کی زندگی ایسی محسوس ہوگی کہ گویا یہ محض ایک گھڑی بھر کے لیے دنیا میں ٹھہرے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے تھے، فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ آج دیکھ لیں کہ پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ایسے لگتا ہے کہ کچھ دن کا ہم حصہ رہے۔ ابھی ملک الموت ہم میں سے کسی کے پاس آ جائے تو ہمیں کیسے لگے گا کہ کچھ عرصہ ہم دنیا میں ٹھہرے، کچھ شناسائی ہوئی، کچھ رشتے بنے، اور بس وہ ماضی کی دھندلکوں میں ہم کھوئیں گے، اچھا کچھ رشتے تھے، کچھ بنے، اور پھر کیا ہے کہ رب کائنات کے پاس پہنچ گئے۔ تو سمندر میں سے ایک قطرے کا کچھ نہ کچھ قطرہ تو کمی لاتا ہے، دنیا کی زندگی اس سے بھی کم ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت گارڈ بن جاتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ بزدلوں کو میرا پیغام دو، اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو بستر پہ مجھے کبھی موت نہ آتی۔ تو یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سوداگر جو اللہ کو راضی کر کے گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اصل بات کیا تھی کہ لا ریب فیہ، ایسا یقین ان کے اندر سرایت ہوا کہ بس دوڑتے چلے گئے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت کو پہچانا کہ میرے اندر کیا پوٹینشیل ہے، شجاع تھے، بہادر تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری شجاعت میں اضافہ کرے، اور پھر زندگی بھر جہاد کیا اور کبھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ وہ غزوہ موتا جس میں حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب، یہ 3 شہید ہوئے، لیکن حضرت خالد بن ولید کسی نہ کسی طریقے سے لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر غزوے میں، ہر جنگ میں ان کو فتح دی۔ تو کہا کہ جب خالد بن ولید کی موت کی خبر پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام تھا،
ان کا اپنا گھوڑا اشکر آنسو بہا رہا تھا، اور ترکے میں صرف انہوں نے ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے چھوڑے، اور ایک غلام تھا۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر کو فتح کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنے انہوں نے جنگیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو وفات دے دیں، تو بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر یہ تمہاری دھمکی سچی ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان کو بتا دو کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ کہا ہر امت کے لیے رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی خواہی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، اللہ پہلے تو میرا حساب نہ لینا، اگر لینا تو میرے نبی کے سامنے نہ لینا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حساب کتاب آسان کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کہا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا تو جنت میں میرا وہ ساتھی ہوگا۔ قل ارأیتم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آ جائے، آخر کیا خوبی ہے کہ تم جس کی جلدی مچا رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع، کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ آن آپ بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر وہ دریافت کرتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، قسم میرے رب کی یہ بالکل سچ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن تب بھی اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ سنو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ وہ ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو قبول کریں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس پر تم لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تمہیں جشن منانا چاہیے۔ یہ رمضان کیا ہے؟ یہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ سیلیبریشن کے ہیں، خوشی کے ہیں، عید کے ہیں۔
تو کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس پہ خوشی منانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے یہ سمیٹ رہے ہیں، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ شفا ہے۔ کچھ صحابہ کہیں سفر میں تھے تو پتہ چلا کہ وہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، وہ بہت تکلیف میں تھا، تو کوئی شخص بھاگ کے آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو کوئی منتر آتا ہے تو آ کے پڑھیں۔ تو بہرحال ایک صحابی گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کو بکریاں دی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، کیا یہ صحیح تھا؟ آپ نے فرمایا بالکل، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ طیب النفس من النعم، یہ خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو لے کر آئے ہو نا تو میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یہ پیاری آپ کی باتیں۔ تو کہا کہ سب سے بڑا فضل اور رحمت کیا ہے؟ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی قرآن پاک پڑھو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو تو کیا کرو؟ خوشی مناؤ، اور یہ کائنات کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دو کبھی تم نے سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ یقیناً اللہ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، اے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو بھی آپ سناتے ہیں اور جو آپ عمل کرتے ہیں، اس سب کے دوران ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کیف کی بات ہوئی کہ اے نبی آپ کسی بھی حال میں ہوں تو رب کی نظریں آپ پہ ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو چاہتا ہے مسلمان بننا تو قرآن پاک کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتا۔ کتاب زند قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے اور اس کی حکمتیں ایسی ہیں کہ یہ زندگی دینے والی کتاب ہے کہ لما یحییکم، یہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ایک زندگی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے عطا کرتے ہیں۔ فاش گویم آنچ در دل مسمر است، این کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں، میرے دل میں یہی ہے، میں تمہیں حقیقت کھول کر بتاؤں یہ کتاب کیا ہے؟ اس جیسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ کسی کے اندر سرایت کرتی ہے تو پھر دیکھو کیا اس کو نشہ ہوتا ہے کہ اس کی کل کائنات بدل جاتی ہے، اس کی سوچ، اس کی زندگی، اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کا اخلاق، اس کی گفتار سب بدل جاتا ہے۔ دل کیا بدلا، کل کائنات بدل گئی۔ مثل حق پنہا و ہم پیداست این، زندہ او پائندہ او گویاست این، یہ اللہ تعالیٰ کی طرح کیا ہے؟ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یہ زندہ او پائندہ کتاب ہے اور یہ ہم سے کلام کرتی ہے۔ تو فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور آپ کے رب سے کچھ بھی نہیں چھپا ذرا برابر بھی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر ہر چیز علم قدیم میں ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں، وہ اللہ کی تقدیر پہ، قضا پہ راضی رہتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے۔ اولیاء کرام کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا۔ ایمان اور تقوی اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ولیوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، انسان نوافل کے ذریعے سجدے کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اللہ پیار کرتے ہیں تو کہا اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ نیک کام کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ولی کیا ہے؟ فرمایا الذین رؤوا اذا ذکر اللہ، کہا کہ جب ان پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ ایسے ہیں جب ان پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ ولا یحزنک قولہم، اور آپ کو غمگین نہ کریں جو باتیں یہ بناتے ہیں، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی وہ اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں، اور محض وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، صرف تصورات اور توہمات ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت میں سنتے ہیں۔ اس رب نے رات کس لیے بنائی کہ سکون کرو، اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا کہ معاشی جد و جہد کرو۔ بدقسمتی سے ہم نے سب الٹ کر دیا، راتوں کو ہم جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو جو لوگ اللہ پہ جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو شدید عذاب چکھائیں گے اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔